دفعہ امام مشتبہ پڑھ کر دیکھیے گا امام کی کون کون سی دعائیں تعلیمات میرے اور آپ کے لیے. ان میں سے پہلی بات، اگر نظر بد لگ جائے تو امام مشتبہ علیہ السلام نے ایک تعویذ بتایا ہے. سورہ مبارکہ القلم کی آیت نمبر 51 اور 52، 51 52. اگر انسان کو نظر بد لگ جائے، سورہ قلم آیت نمبر 51 آیت نمبر 52، اگر انسان کے پاؤں میں یا ٹانگوں میں درد ہو تو راوی امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں. پانچویں امام اپنے جد سے اس روایت کو منسوب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، جب وہ آنے والا کہتا ہے مولا میں آپ کے پاس نہیں آ پا رہا کہ میرے پاؤں میں بہت درد ہے، آپ فرماتے ہیں تم دعائے حسن کیوں نہیں پڑھتے؟ پوچھا بڑا دعائے حسن کیا ہے؟ کہ دعائے حسن سورہ الفتح کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 7 تک. اس کے پاؤں میں درد ہو اسے سورہ الفتح کی آیت نمبر 1 سے آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم میں وصیت خدیجہ طاہرہ کی بنیاد پر کہ خدیجہ طاہرہ نے دنیا سے جاتے ہوئے مجھ سے وصیت کی تھی کہ اے اسماء، ہر ایک بچی کو رخصت کے موقع پر شب عروس میں اپنے شوہر کے گھر جاتے ہوئے ایک خاتون کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور مجھے اس بات کی فکر ہے کہ میں تو جا رہی ہوں، میری بیٹی فاطمہ کے لیے کون ساتھ دے گا؟ تو اسماء مجھ سے وعدہ کر لو کہ تم میری بیٹی کا ساتھ دو گی. اسماء نے وصیت خدیجہ کو بیان کیا، رخصتی کا موقع ہے، جناب سیدہ اپنے شوہر کے گھر جا رہی ہیں اور اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے خدیجہ طاہرہ کو یاد کرتے ہوئے. یہ تو ہمارے اور آپ کے درمیان بھی ہوتا ہے کہ اگر ماں یا باپ کا انتقال ہو گیا ہو، دلہن کے والدین میں سے یا دولہا کے والدین میں سے، تو ایک رقت کا منظر دونوں میں کسی ایک کی نگاہوں میں آ سکتا ہے کہ اپنے باپ کو یاد کرتے ہوئے آنسو آ جائیں یا اپنی ماں کو یاد کرتے ہوئے آنسو نکلا. تو کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن جو خوشی آل محمد کے گھر سب سے پہلی خوشی کہی جائے، یعنی یہ نکاح جو مولا مشکل کشا کا ہے، یہ تو آسمانوں پہ ہو چکا تھا، زمین پر تو خالی لوگوں کو کھلانے کا بہانہ تھا یا کچھ لوگوں کو خاموش کرنے کا ذریعہ قرار دیا گیا تھا، یا بتانا تھا کہ ستارے ملوا کے نکاح کرتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، اور جہاں نکاح کی برکت ستارہ خود ٹوٹ کے چلا آئے وہ اور ہوتے ہیں. تو مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ دو سمندر آپس میں ملا دیے گئے، مخلوط ہو گئے. مرج البحرین، دو سمندر ملے، یلتقیان التقا کی منزل پر. تو یہ دو سمندر کون سے؟ سمندر امامت یا بحر امامت اور بحر عصمت. بحر امامت اور بحر عصمت کے ملاپ کے حسن کو جو خدا نے عطا کیا نور حسن، شکل حسن قرار دے دیا. میں یوں کہوں کہ اگر حسن یکجا ہو تو حسن ہوتا ہے، بکھر جائے تو حسین ہو جاتا ہے. یہ شہزادے ایسے ہیں. اللہ کا رسول، ماشاءاللہ پڑھو، کیا پڑھ رہے بیٹا؟ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. یہ تو خوشی کی رات ہے، اور خوشی کی رات میں مومن کی پہچان یہ ہے کہ جیسے اپنے گھر میں اگر آپ کے گھر میں آج کی رات خدا کوئی نعمت دیتا، آپ کے چہرے پر کیسی کیفیت ہوتی؟ آپ چاہتے نا کہ آپ اپنی حیثیت میں ایک یا دو دوستوں کو کم از کم منہ میٹھا کروا دیجئے. ایسا ہی ہوتا ہے نا، آپ خود سے فون کر کے بتاتے کہ بھئی میرے گھر اللہ کی طرف سے نعمت آئی ہے یا رحمت نازل ہوئی ہے، بیٹا ہو گیا ہے یا بیٹی ہو گئی ہے. اگر اپنے گھر کی خوشی کو آپ محسوس کرتے ہیں تو اس سے بہت بلند ہے آج اس گھر کی خوشی ہے. اس گھر کی خوشی کو وجود کائنات کہتے ہیں.
کہ خدا نے کائنات بنائی ہی آل محمد کی خوشی کی بنیاد پر۔ تو بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ پروردگار نے اولاد کے عنوان میں جو آیات نازل فرمائیں ان میں 2 آیتیں ایک جیسے میں نے تلاوت کی، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ ترجمہ روکتا ہوں ابھی، اس سے پہلے ترجمہ کر دوں، انا اعطیناک الکوثر۔ سرکار غمگین اس وقت ہوئے جبکہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ قاسم کا انتقال ہو گیا، عبداللہ اور طاہر کا انتقال ہو گیا۔ یہ 3 بچے یا 2 بچے اور کنیت کی بنیاد پر 3 شمار کیے گئے، قاسم، عبداللہ اور طاہر، اللہ کے رسول کے شہزادے ختیجہ طاہرہ کی شکم مطہر سے انتقال کر گئے۔ اور اب کہنا شروع کیا لوگوں نے، خاص طور سے عاص بن وائل، کہ اللہ کے رسول دم بریدہ ہو گئے، نسل منقطع ہو گئی، اور اب تو ان کا پیغام یہیں پر ختم ہو جائے گا۔ کوئی اگر بیٹا ہوتا تو پیغام آگے بڑھتا، بیٹا ہوتا تو پیغام آگے بڑھتا۔ ماہ رمضان کی 15ویں شب بتاتی ہے کہ مصطفیٰ کے یہاں بیٹے کی آمد ہے، اور ایسا بیٹا ہے کہ نور مصطفیٰ کا ہے، خون مرتضیٰ کا ہے، شیر جناب زہرا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، یا علی۔ ایسا بیٹا عطا ہوا۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ مکہ المکرمہ، سورہ مبارکہ الکوثر کا عنوان انا اعطیناک الکوثر۔ خدا نے اپنے حبیب کے سارے غم دور کر دیے جبکہ اعلان کیا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا ہے۔ بس اب آپ کو چاہیے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں نمازیں پڑھیں اور قربانی دیا کریں۔ میں ترجمہ وہ کر رہا ہوں جو عام فہم ہمارے یہاں معروف ہے، ان شانئک ھو الابتر۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا دشمن جو ہے وہ ابتر رہے گا، اور قسم بخدا ابتر تو اب تک ہے، بہتر صرف آل محمد ہیں، اور آل محمد کے چاہنے والے ان کی برکت سے بہتر ہیں۔ میں الفاظ بدل دیتا ہوں، بہتر بھی ہیں اور بتہرے بھی ہیں۔ کیا مطلب؟ اتنا زیادہ ذبح کیے گئے، اتنا زیادہ قربان کیے گئے، کس دور میں ظلم نہیں ہوا۔ اس کے بعد بھی اولاد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آج بھی باقی ہے۔ یعنی اتنا کسی اور خاندان کے خلاف اگر تلوار اٹھائی جاتی ہے وہ خاندان ختم ہو جاتا۔ خاندان جناب زہرا، انا اعطیناک الکوثر، خدا نے اپنے حبیب کو کوثر کے عنوان میں بشارت دی وجود سیدہ کے اعتبار سے۔ اور آج کی شب انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ اموال اور اولاد دونوں فتنہ ہیں، مگر فتنہ اردو کا نہیں ہے، یہ عربی کا فتنہ ہے۔ اردو کا فتنہ اور ہے اور عربی کا فتنہ اور ہے۔ جیسے بہت سے الفاظ ہیں، خالی ایک مثال دیتے ہوئے، اردو کا جمعہ اور ہے اور عربی کا جمعہ اور ہے۔ عربی کا جمعہ فرائیڈے ہے اور اردو کا جمعہ سوائے فرائیڈے کے سب دن ہیں۔ تو ترجمے کا بڑا فرق ہے۔ اردو کا مسئلہ الگ ہے، فتنہ۔ اردو میں فتنہ کہتے ہیں بلا کو، آفت کو، شرارت کو، شیطانیت کو۔ فتنہ اٹھ گیا، فتنہ دجال، فتنہ دجال، فتنہ یاجوج و ماجوج، فتنہ الی آخر، جو نام آپ لے سکیں آج کے ماحول کے اعتبار سے۔ لیکن فتنہ عربی کے اعتبار سے آزمائش ہے، امتحان ہے، ابتلا ہے۔ اور اس آیت کو سرکار ختم یہ مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نے اس وقت تلاوت کیا جبکہ آپ منبر پر تھے، خطبہ دے رہے تھے، اور خطبہ پڑھتے پڑھتے سامنے سے آپ نے دونوں شہزادوں کو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا، اور دونوں کے شہزادوں کے انداز کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے خطبے کو روکا، منبر سے اترے، خطبے کو روکا، منبر سے اترے،
خطبے کو روکا، ممبر سے اترے. کیا مطلب ہے؟ خطبہ عبادت ہے. خطبے میں اپنی طرف سے کلام شامل نہیں ہو سکتا. خطبے میں اللہ کے رسول نے خطبے کو روک کر حسنین کو اٹھا کے بتایا کہ عبادت میں اگر صاحب عبادت کے محبوب آ جائیں تو ان کو اٹھانا بھی عبادت. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور جب آپ نے دونوں کو اٹھایا تب یہ آیت پڑھی انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارا اموال بھی آزمائش ہے اور تمہاری اولاد بھی آزمائش ہے. تو ہمارے اور آپ کے لیے آزمائش کا مطلب کیا ہوا؟ کہ مال سے بھی خدا آزماتا ہے، کہ مال دے کے آزماتا ہے، کہ یہ مال آنے کے بعد فرعون بن گیا ہے یا خدیجہ طاہرہ کا چاہنے والا بن گیا ہے. کیا بن گیا؟ کبھی موقع ملے آپ کو صحیفہ امام مجتبیٰ پڑھ کر دیکھیے گا. امام کی کون کون سی دعائیں تعلیمات میرے اور آپ کے لیے. ان میں سے پہلی بات، اگر نظر بد لگ جائے تو امام مجتبیٰ علیہ السلام نے ایک تعویذ بتایا ہے. سورہ مبارکہ القلم کی آیت نمبر 51 اور 52، 51 52. اگر انسان کو نظر بد لگ جائے، سورہ قلم آیت نمبر 51 آیت نمبر 52. اگر انسان کے پاؤں میں یا ٹانگوں میں درد ہو تو راوی امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں. پانچویں امام اپنے جد سے اس روایت کو منسوب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، جب وہ آنے والا کہتا ہے مولا میں آپ کے پاس نہیں آ پا رہا کہ میرے پاؤں میں بہت درد ہے، آپ فرماتے ہیں تم دعائے حسن کیوں نہیں پڑھتے؟ پوچھا بولا دعائے حسن کیا ہے؟ کہ دعائے حسن سورہ الفتح کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 7 تک. اس کے پاؤں میں درد ہو اسے سورہ الفتح کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 7 تک پڑھنا چاہیے. یہ دعائے امام مجتبیٰ علیہ السلام بروایت امام محمد باقر علیہ السلام ہے. ٹھیک. تیسری بات، افطار کے وقت میں امام فرماتے ہیں، کون سے امام؟ 7ویں امام فرماتے ہیں اپنے بابا سے، وہ اپنے جد سے اور ان کے جد امام مجتبیٰ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ وقت افطار مومن کی دعا قبول ہوتی ہے. افطار کرنے سے پہلے جو دعا مانگے قبول ہوتی ہے. تو معصوم نے دعا بھی بتائی کہ کیا دعا مانگی جائے. بسم اللہ ہے یا واسع المغفرت اغفر لی، ایک روایت. بسم اللہ ہے یا واسع المغفرت اغفر لی، ایک اور روایت. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا واسع المغفرت اغفر لی، دو روایات ہیں. وقت افطار دعائے امام مجتبیٰ علیہ السلام. اور تیسری بات کہ جب کبھی دروازہ مسجد پہ کھڑے ہو کر چاہیں کہ خدا سے کچھ مانگے تو دعا تعلیم دی امام مجتبیٰ علیہ السلام نے کہ آپ دروازے مسجد پہ کھڑے ہو کر 2 جملے اللہ کی بارگاہ میں کہتے تھے. پہلا جملہ الہی ضیفک ببابک، پروردگار تیرا مہمان تیرے دروازے پہ کھڑا ہے، تیرا مہمان تیرے دروازے پہ کھڑا ہے. یا محسن قد آتاک المسی، اے احسان کرنے والے ایک مسیح تیرے پاس پہنچا ہوا ہے. اس حالت میں اگر کوئی مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے دعا مانگے، اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ لوگ وہ دعا تو پڑھ لیتے ہیں جو مسجد کے دروازے کے داخلے کی دعا ہے، اور وہ بھول جاتے ہیں جو مسجد سے خارج ہونے کی دعا. مسجد میں داخل ہوتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھا جاتا ہے عام طور پر، اور مسجد سے نکلتے ہوئے اللہم انی اسألک من فضلک وہ بھول جاتے ہیں. حالانکہ وہ دعا زیادہ معتبر ہے تو مسجد سے نکلتے ہوئے وہ سطر رزق کے لیے پڑھی جائے. جب خدا کے گھر میں آ رہے تھے تو آپ نے کہا رحمت کے دروازے کھول دے، اور جب نکل رہے ہو تو کہو خدا رزق کے دروازے کھول دے.